بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین۔ عید سعید قربان کی جو ساری دنیا کے متدینین کی کا ایک اہم تاریخی واقعہ ہے، اس کی ملت ایران کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ابراہیمی ادیان کے پیروکاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک اہم تاریخی واقعہ ہے اور جو 10 اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہر مہینے کا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں جو ہے انتہائی اہم اور پرشکوہ اور قابل تربیت جو موضوع ہے وہ انابہ اللہ یا توبہ کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یاد یا تاریخ سے شروع ہوتا ہے کہ آپ 40 رات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے میعاد پر گئے کوہ طور پر، اس کا ذکر ہے اس میں، اور اس تفسیر میں کہ یہ 40 جو راتیں ہیں وہ اول ذیقعد سے شروع ہو کے 10 ذی الحج تک کے ایام ہیں کہ جو 40 اس میں پہلے 30 دن تھے، اس کے بعد پھر 10 دن کا اضافہ کیا گیا جو اس ان کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یادیں ہیں وہ اس سے پوری طرح سے واضح ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ تمام تر زحمات جو مصر میں انہوں نے برداشت کی اور فرعون اور فرعونیوں کے مقابلے میں آپ نے کیا، اور آپ کو جو ہے مدین سے نکالا گیا، اور اس کے بعد آپ کے لیے جو کچھ مشکلات پیش آئیں فرعون کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے و ساحرین کے حوالے سے، ان تمام تر باتوں کے بعد وہ معجزہ جو عظیم رونما ہوا اور بنی اسرائیل کا دشمن اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ نیل میں غرق ہوا، یہ بنی اسرائیل میں ایک اہم ایمان، ان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنتا، لیکن نہیں ہوا۔ لیکن وہ لوگ ایک بار پھر بت پرستی اور اس میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ گوسالہ کی پرستش کا معاملہ سامنے آیا کہ جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے کہ انہوں نے دیکھا کہ صورتحال بالکل بدل چکی ہے اور قوم جو ہے وہ واپس پلٹ چکی ہے، تو یہ ایک عظیم غم تھا ایک پیغمبر اور ایک داعی اللہ جس نے اتنی زحمت اٹھائیوں خدا کی راہ میں اور خداوند تعالیٰ کی تلقین کی اور ایمان کی تلقین کی، اور پھر وہ جو ہے ایمان سے واپس چلے جائیں اور پلٹ جائیں، اور پھر حضرت جو ہیں وہ بہت غصے میں آئے اور آپ نے ناراحت ہوئے اور متاثر ہوئے۔ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں تقریباً 2 جگہ اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے آزار و اذیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو آیات ہیں قرآن کی یہ بنی اسرائیل کی اذیت و آزار کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ تاریخی راتیں ہیں، اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ حق خداوند تعالیٰ کے راستے میں جو قدم بڑھانا ہے وہ معجزات اپنی جگہ پر، لیکن اس میں مشکلات بھی ہیں، اور کس طرح سے ان مشکلات پر قابو پانا ہے، ان پر صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد عرفے کا دن ہے جس میں جو توسل اور دعا کا اور خداوند تعالیٰ کی جانب لوک لگانے کا ایک عظیم اور موقع ہے، اور یہ عرفات اور ان حضرت جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے جو نذر کا روزہ ہوتا تھا، یعنی اس گرمی کے عالم میں مکے کی
وہاں پر یہ امام حسین علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے عرفہ وہ پوری طرح سے واضح ہے، اور صحیفہ سجادیہ کی جو دعا ہے وہ بھی اس میں بہت غیر معمولی دعا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ملت ایران نے جو کل گزرا ہے کہ جو عرفے کا تھا اس سے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو وقت آتا ہے عید قربان کی بات ہوتی، یہ حیرت انگیز قربانی اور ایک حیرت انگیز قربانی ہے جو تاریخ میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مامور کیے جاتے ہیں کہ اپنے نوجوان کو، اپنے جوان بیٹے کو قتل کریں، اور یہ امر الہی، یہ آزمائش الہی، اور وہ بھی اپنا ایسا بیٹا کہ جو جس کے لیے انہوں نے سالہا محروم تھے، اور بڑھاپے میں خداوند تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو یہ فرزند عطا کیا تھا، اور آخر عمر میں تھا، اور انسان کس حد تک جو ہے وہ نوجوان سے اپنا کہ عشق و محبت ہو سکتی تھی کہ کتنا، اور ایک اس کی کہ وہ نوجوان ہوگا، بڑا ہوگا، پلے بڑھے گا، اسے کتنی آرزویں اس سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ کا حکم ہے، اور لہذا اس جوان نے بھی کہا کہ یہ جو ایک تاریخ دینداری کی تاریخ، ایمان کی تاریخ کے تاریخ اسلام کے اہم ترین ماخذ ہیں، لہذا دینداری میں ایسا ہے کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو خداوند تعالیٰ کے حکم سے قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ نوجوان بھی تمام متانت کے ساتھ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، اور یہ عید قربان کی ایک یاد ہے، ایک تاریخ ہے۔ یہ جو پہلے ذی الحج کے جو واقعات ہیں، پہلے عشرے کے واقعات ہیں، یہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسرا عشرہ جو یعنی ذی الحجہ کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ عشرہ ولایت ہے، جس میں غدیر کا واقعہ پیش آیا، جس میں یہ تمام احکام الہی میں ولایت انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اور غدیر اور اس کی جو اہم ترین داستان ہے وہ ہمارے سامنے پیش آتی ہے۔ یہ دوسرے عشرے کا واقعہ ہے۔ تیسرے عشرے میں بھی اہم ترین واقعات ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین جو واقعہ ہے وہ مباہلے کا واقعہ ہے، جہاں پر بھی توحید کا معاملہ درپیش ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کے عیسائیوں سے، مسیحیان نجران سے جو مباحثہ تھا، وہ جو مباہلے پر منتج ہوا، وہ کہتے حضرت حضور فرماتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے ہیں، خود کے پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد مباہلے پر یہ بات منتج ہوئی، اور اس کے بعد مباہلے میں ہم نے دیکھا کہ وہ مجبور ہے کہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ آپ کے لیے مبارک ہو، یہ آپ نے یہ جو پہلا عشرہ ہے مبارک طریقے سے گزارا ہوگا، اور آئندہ آنے والے جو 2 عشرے ہیں ان کو انشاءاللہ اچھے ایران کی خوش بختی کے ساتھ اس کو بسر کریں گے۔ میری ایک خوشی، ایک چاہت لوگوں کے ساتھ ملاقات رہی ہے۔ حقیقتاً یہ کہ لوگوں کے ساتھ ملاقات میرے لیے بہت ہی دلچسپ، ملک کے مختلف طبقات لوگوں سے ملاقات، یہ جو ایک کورونا کا جو وائرس، یہ ایک انتہائی دشمن، جو انتہائی صغیر دشمن ہے لیکن ایک بڑا دشمن ہے، وہ اس نے ان ملاقات کو ہم سے چھین لیا ہے، یہ ملاقات سے ہم محروم ہیں، اور عوام کی محرومیت سے جو دیداری کی وجہ سے ہم نے یہ جو تقریر کے ذریعے سے، اس ٹیلی ویژن کے خطاب کے ذریعے سے ہم نے جو ورچوئل ہم نے ملاقات جو مجاہدان سلامت ہیں ہمارے، ان سے ہم نے دیدار کیا ہے، ملاقات کی ہے،
اور کوشش کی ہے کہ وہ اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا، کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ 10 افراد سے زیادہ جمع نہ ہوں، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ سے دور دور سے آپ سے بات کریں ٹیلی ویژن کے ذریعے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ خدمت کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک اہم اور عظیم کام ہے کہ جو مجاہدان سلامت و خدمت جو ان خدمت میں ہم ہیں ان کے قدردانی کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا ایک ہمگیر مشکل سے دوچار ہے، یہ ایک جگہ سے مخصوص نہیں ہے، پوری دنیا تقریباً اس میں مبتلا ہے، اور اس کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں لوگ ہوں گے کہ جو مریضوں کی اور اس میں مبتلا ہونے والے کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسا البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی ایسا ہمارے ملک کی جیسا نہیں ہے کہ جہاں رضاکارانہ طور پر اتنی بڑی تعداد میں مدد کرنے والے موجود ہوں۔ یہ صرف میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے سنا نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یا کسی ایک ملک میں دنیا کے کہ اس طرح سے عوامی تحرک دیکھا جائے کہ یہ جس طرح ایران میں ہے، یہ ہماری قوم کی خصوصیات ہے۔ قدرتی آفات ہوں جیسے سیلاب ہو یا دوسری زلزلہ ہو اس میں، اور غیر طبعی جو حادثات ہیں جیسے جنگ وغیرہ ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ملت ایران کا جو ایثار و فداکاری کا یہ جذبہ ہے، اس نے عظیم واقعات رقم کیے ہیں تاریخ میں فداکاری کے، اور ہماری تاریخ میں اس کے ہم انکار سامنے موجود ہیں، اور آج بھی ایسی صورتحال ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں انہوں نے واقعی میں فداکاری کی ہے، ایثار کا ثبوت پیش کیا۔ ہم ان کی جو ایثار و قربانی ہے اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کرنے سے زبان قاصر ہے۔ اس کے علاوہ رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو غیر وہ تھے، اور وہ عام لوگ آئے اور انہوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا اس کے اندر، اور اس وقت ہم جو ہے جو دوسری لہر کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس میں جو ہے وہ یہ مدد اور نصرت جاری رہنا چاہیے۔ ایک جو ہے وہ عوامی امداد کا معاملہ ہے۔ اس کورونا کی وبا کی وجہ سے بہت سارے طبقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور ان کے روزگار اور روزی کے حوالے سے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کو اگرچہ سب لوگ ٹھوس جو ہے مشکلات کا شکار نہیں ہوئے، لیکن واقعی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انتہائی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ البتہ اس میں عوام جو ہیں وہ آگے آئیں، البتہ ساری چیزوں کو ہم حکام اور حکومت پر نہیں ڈال سکتے، لیکن البتہ ہمارے جو حکام ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے۔ لہٰذا تمام لوگوں کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان کے اندر کس طرح سے لوگوں نے کورونا کے دوران لوگوں کی مدد کی اور اپنا حق ادا کیا ہے۔ یہ ایک نیکی کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اس جانب تاکید کی گئی ہے، کئی جگہ پر فاستبقوا الخیرات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن میں، یعنی خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی کرو، یعنی کوشش کرو کہ آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں، اور میری نظر میں یہ ایک اہم کام ہے۔ حتیٰ کہ جو محرم کے اندر جو نظری اور طعام لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ جو اس کو منظم کیا جا سکتا ہے اور مومنانہ کمک کے ذریعے متاثرہ خاندانوں تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ جو محرم میں
نظر وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، اس کو منظم کیا جائے اور لوگوں تک جو ہے وہ متاثرہ لوگوں اور خاندانوں تک کی امداد اور یہ تعام پہنچایا جائے۔ یہ انقلابیت جو ہے وہ انقلابی ہونا صرف زبان سے نہیں ہے، عملی طور پر ہمیں اس کا ثبوت دینا پڑے گا واقعی میں کہ جو لوگ اس سلسلے میں کام انجام دے رہے ہیں وہ انقلابی کام انجام دے رہے ہیں۔ البتہ بہت سے لوگ شاید آمادہ نہ ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ نمایاں کام اس حوالے سے انجام دیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگلے محاذ پر موجود ہیں، شوق اور ذوق کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، وہ انہی صفوف کے اندر اپنی جگہ بناتے ہیں اور اس میدان میں آ جاتے ہیں۔ پچھلے سال جو ایرانی گزرا ہے اس میں شہید سلیمانی کی شہادت، حضرت ابو مہدی المہندس کی شہادت کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے میدان میں موجود رہے اور انہوں نے شہید ابو مہدی المہندس انہوں نے جو ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے دوران انہوں نے دونوں ملکوں کی سرحدوں کو ایک کر دیا تھا، وہاں سے انہوں نے جو ہے جو چیز وہ وہاں سے پہنچا سکتے تھے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اسی طرح شہید سلیمانی خود موجود تھے۔ یہ میدان مجاہدت کے دو نمایاں ستاروں نے کس طرح سے سیلاب زدگان کی مدد کی، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے اور البتہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بھی کس حد تک انتہائی اہم کردار ادا کیا اور وہ آگے آئے اور انہوں نے مدد کی سیلاب زدگان کی۔ اب البتہ ایران کی ساتھ چونکہ دشمنی زیادہ ہو گئی ہے تو لہٰذا ہمیں ہمکاری اور تعاون کی ضرورت ہے۔ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو ہمیں اپنی پوری توانائیوں کو مجتمع کر کے اور انسجام و اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت دشمن جو ہیں وہ ملت ایران کو اذیت کرنا چاہتے ہیں، بالکل بنی اسرائیل کی طرح سے، جس طرح وہ حضرت موسیٰ کو اذیت کر، ہمارے دشمنان بھی جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح ہمیں آزار و اذیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہماری جو قوم ہے جو پیغمبر حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ اور باقی پیغمبروں کی پیروکار ہے اس کو اذیت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی متحد ہو جانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، جس طرح سے دفاع مقدس کی طرح سے۔ البتہ جو اہم کام جو اس دور میں انجام پانا چاہیے وہ علمی کام ہے، اور مجھے اطلاع ہے کہ مختلف شعبوں میں علمی کام پوری ٹھوس اور سنجیدگی کے ساتھ انجام پا رہا ہے، اور اس میں سب سے اہم اس وائرس کو کنٹرول کرنا اور پھر اس کا علاج دریافت کرنے کی جو کوشش ہے اس میں کافی سائنٹیفک اور علمی کام انجام پائے ہیں، اور یہ جو کام انجام پا رہے ہیں یہ خود اپنی جگہ پر برکت کا باعث ہیں اور قدرتی طور پر ہمارے لیے برکت شامل ہے۔ ہم نے دفاع مقدس کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ہم فرض کریں کہ شہید باقری ایک نوجوان تھے کہ جو کسی ایک روزنامے میں کسی جگہ پر کام کرتے تھے، لیکن جب وہ جنگ اور دفاع مقدس میں جب انہیں قدم رکھا وہ ایک کمانڈر اور ایک پلاننگ جنرل بن کر سامنے آئے اور ابھرے، اور انہوں نے یہاں جو کارنامے انجام دیے۔ لہذا ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر جب ہم اس میدان میں قدم رکھتے ہیں تو یہ جو لوگ بھی اس میدان میں قدم رکھیں گے وہ جو ایسے نمایاں لوگ بن کر ابھریں گے کہ جنہوں نے نمایاں کام انجام دیے ہوں گے۔ یہ تو خدمت کے حوالے سے بات ہو گئی۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ پابندیوں کی بات ہے۔ ایران کے عوام کے خلاف جو پابندیاں امریکیوں نے لگائی ہے یہ ایک جرم ہے، یہ ایک عظیم جرم ہے، یہ ملت ایک قوم کے خلاف گھناؤنا جرم ہے۔ بظاہر یہ اسلامی جمہوری نظام کے خلاف ہے لیکن یہ ملت ایران کے خلاف حقیقت میں یہ ایک جرم ہے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ
ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ طویل مدت ہے، ایک بلند مدت ہے، اور ایک طویل المدت ہے، اور ایک کچھ جو ہیں وہ ساتھ ہے جو اس کی جان ایک مقصد یہ کہ ملت ایران جو ہے وہ غصے میں آئے، ان کو اشتعال دلائے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک مقصد اتنا دباؤ لائیں کہ عوام کو اتنا اشتعال دلائیں کہ وہ حکومت اور نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ ان کا جو ہے وہ شارٹ ٹرم مقصد ہے۔ ہر سال کہتے ہیں، پچھلے سال بھی کہا تھا، پچھلے سال بھی کہا، سال بھی کہا تھا، اور اس سال بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ہاٹ سمر جو ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ یہ ان کا شارٹ ٹرم مقصد ہے۔ ان کا مڈ ٹرم مقصد یہ ہے کہ وہ ملت ایران اور ایران کے کی جو ترقی و پیش رفت کا راستہ روکا جائے، اور خاص طور سے سائنٹیفک ترقی کا راستہ روکا جائے۔ یہ وہ کہہ چکے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی، ان کے سیاستدان ہوں یا ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کے یہ وہ کھل کر کہتے ہیں، اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں۔ یہ ایک ہدف ہے، ان پابندیوں کے ذریعے سے ایسی بندشیں لگائیں کہ جس کے نتیجے میں ایران علمی طور پر ترقی نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں عالیہ، ان میں جن میں ایٹمی سائنسدانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ ایران کی جو سائنٹیفک ترقی اس کو روکا جائے اور اس کو پسماندہ کیا جائے۔ ان کا بلند مدت یا طویل المدت ہدف یہ ہے کہ ملت ایران کو دیوالیہ کیا جائے، حکومت کو دیوالیہ بنایا جائے، یعنی ملک کی معیشت کو نابود کیا جائے۔ اگر کسی ملک کی معیشت تباہ ہو جائے تو اس کے لیے حیات کو، زندگی کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک اس کے علاوہ جو سائیڈ لائن ان کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو دوسرے مظلوموں کی مدد سے روکنا ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے مظلوم قوموں کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ البتہ شتر در خواب بینت پنبے دانے والی مثال ہے کہ وہ ہمیشہ خواب دیکھتے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پابندیاں کی وجہ سے مشکلات ہیں، اگرچہ ساری مشکلات ہماری جو ہیں اس کی وہ پابندیوں کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہیں، اور کچھ کورونا کی وجہ سے ہیں، اور کچھ پابندیاں دوسری وجوہات کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، اور نہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ یہ بات یہ ان کا ایک آشفتہ خواب ہے اس دشمن خبیث کا، یہ کبھی بھی تعبیر کو نہیں پہنچے گا، اور ان کے جو مقاصد کا پورا نہ ہونا ہے وہ اس کا خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔ آپ متعدد ذرائع سے جو خبریں امریکہ اور یورپ سے پہنچ رہی ہیں، اس سے یہ جو ان کے جو تھنک ٹینکس وغیرہ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پابندیوں کا شدید دباؤ اور امریکہ نے جو شدت عمل دکھائی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے، اور ایران کے خلاف یہ پہلا نقطہ ہے۔ بنابراین پہلی بات یہ کہ ایک ان مقاصد کے تحت ایک جرم تھا، لیکن دشمن نہیں پہنچ سکا اپنے ہدف تک اور نہ ہی کامیاب ہو سکے گا۔ دیکھیے یہ بات کو غور سے سنیے کہ یہ پابندیوں کے ساتھ ساتھ تحریف کا بھی ایک عنصر ہے۔ حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، صورتحال کو اور حقائق کو برعکس دکھانا، ہمارے ملک کی صورتحال یا ہمارے ملک سے مرتبط یا مربوط معاملات ہوں
یہ ایک اور کام ہے کہ جو ہمارا دشمن انجام دے رہا ہے. اس تحریف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، ایک یہ عوام کے جو احساسات اور جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچانا، ان کی نفسیات کو تباہ کرنا، اور دوسرے یہ کہ اپنی اور پابندیوں کی جو مشکلات ہیں ان کے حوالے سے غلط باتیں بیان کرنا، اور اس کے لیے وہ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو وزیر وزراء ہیں وہ سب اتنا ہر جگہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، ہر دنیا کے اس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک میں جا رہے ہیں کہ ایران کا نام کسی طرح سے اس طرح سے لے آئیں اور اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. یہ سب کا سب اسی تحریف یا حقائق کو ترمڑ کر پیش کرنے کی ان کے منصوبے کا حصہ ہے. عوام کو عوام کے اندر سے یہ تو اب شروع ہی سے تھا کہ عوام کو مایوس کیا جائے ایران کے انقلاب سے، اور ان کو احساسات اور جذبات اور نفسیات کو تباہ کیا جائے. یہ ان کے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے سے جن کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے وہ شروع ہی سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ وہ ایران کے عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ تو تباہ ہو گئے، آپ کی تو کام تمام ہو چکا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی صورتحال بہت خراب ہے. یہ اول انقلاب سے جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے اوائل سے یہ پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے جب وہ ایران کے انقلاب سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا مہم اس وقت سے شروع کی تھی جو آج تک جاری ہے. ایران نے جب امریکہ سے اپنے رابطے منقطع ہیں، ان کا پروپیگنڈا یہی ہے کہ جب سے ایران نے امریکہ سے رابطہ منقطع کیا ہے ایران کے عوام کی حالت بری ہے، اور سینکڑوں زبانوں سے سینکڑوں وسائل سے ذرائع سے وہ اگر کسی ملک میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے، کوئی طاقت کی چیز نظر آتی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں اس کا انکار. دشمن کے جو پروپیگنڈا مہم ہے، جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں اگر ملک میں ہمارے ہو رہا ہے، اور اگر کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو اس کو 100 گنا بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور سے عوام اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ان کے اندر اگر امید باقی ہو تو ان کی جو تحریک ہے وہ بہت متحرک ہوتی ہے، ان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عوام کو، ہمارے خاص طور سے جوانوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں، ان کے تحرک کو چھیننا چاہتے ہیں، ان کو مایوس کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کے اندر جو ہے وہ تحرک اور پیشروی کا جذبہ ان کے اندر باقی نہ رہے، یہ ان کا ایک ہدف ہے. البتہ بعض لوگوں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، ملک کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ بعض اس چیز کو دہراتے ہیں، ان دشمن کی باتوں کو دہراتے ہیں. فرض کریں کہ کوئی ایک خبر کہیں لکھی ہوئی ملتی ہے یا کسی کا کوئی بیان ہوتا ہے، کسی سیاسی عہدیدار کا بیان ہوتا ہے، یا سوشل میڈیا پر کچھ باتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک کے خلاف ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بار جو ہے وہ منعکس کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اچھا، دوسرا حصہ جو میں نے آپ کی عرض میں کیا تھا کہ وہ غلط باتیں بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے ہم جھک جائیں تاکہ پابندیاں ختم ہوں، اور اس کے امریکہ کے سامنے نہ ٹٹا جائے. میں اس کے بارے میں بعد میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. یہ تحریف کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ امریکہ کے مقابلے میں نہ ڈٹا جائے. بعض لوگ ملک میں ایسے ہیں کہ جو ملک کی ان باتوں، دشمن کی باتوں کو تکرار کرتے ہیں، ملک کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ملک میں جو پیش رفت ہوتی ہیں، ترقی اور اس کی جانب اشارہ نہیں کرتے. لیکن اس کا پروپیگنڈے کا ہماری ملت پر کوئی اثر نہیں ہے، اکثریت پر کوئی اثر نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور لہٰذا ان کا یہ پروپیگنڈا بھی ان کے جو مطلوبہ اہداف ہیں اس تک نہیں پہنچا ہے. بالکل یہ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پابندیوں کا جو وہ ہے یہ بھی نابود ہو کے رہ گیا،
کیونکہ یہ جنگ ارادوں کی جنگ ہے. جب ملت ایران کے ارادوں اور عزم کے سامنے تحریم کی جو ہیں وہ ٹوٹ پڑی اور تحریم بندیاں شکست کھا جائیں گی تو دشمن بھی جو ہے وہ ڈھیر ہو جائے گا ملت ایران کے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پابندیاں ایک جرم ہے کہ جو امریکہ نے ملت ایران پر لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایران کے زیرک عوام اس حملے سے، اس دشمنی سے، اس سے بنحو احسن استفادہ کیا ہے اور دشمن کی منشا کے برخلاف عمل کیا ہے ملت ایران نے. ہمارے لوگوں نے، جوانوں نے، ہمارے حکام نے، ہمارے سوشل اور سماجی اور سیاسی لوگوں نے اور ہمارے علمی لوگوں نے ان پابندیوں کو اپنے خود اعتمادی میں اضافے کا ذریعہ بنایا. ان پابندیوں کو دیکھیے تحریم، لہذا وہ سبھی پابندیوں پر اتر آئے اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دیگر ملکوں کے خلاف امریکیوں نے پابندیاں عائد کرنا شروع کی کہ آپ بھی ایران کے ساتھ تعاون نہ کریں، فلاں چیز نہ دی جائے. لہذا وہ چیز جو ہم باہر سے حاصل کر سکتے تھے وہ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچ پا رہی. ایک دو معاملات نہیں بلکہ سینکڑوں معاملات اندرون ملک موجود ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ باہر سے ہمیں چیز نہیں مل رہی تو انہوں نے اندرون ملک بنانے کی کوشش کی اور کامیاب. اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں تربیتی جیٹ طیاروں کی ضرورت تھی جو ہمیں باہر سے مل نہیں سکتے تھے. لہذا ہم نے کوثر جیسا جیٹ طیارہ بنایا جو تربیتی طیارہ ہے. اگر وہ ہمیں بیچ رہے ہوتے تو ہم جیٹ جیسا، ہم کوثر جیٹ تربیتی طیارہ نہ بناتے. یا بہت ساری ہماری جو مشینیں ہیں جن کو اسپیئر پارٹس کی ضرورت تھی، دشمن نے پابندیاں لگا دی کہ یہ اسپیئر پارٹس ہمیں مل سکیں باہر سے. یعنی ان میں سے بہت سارے جو فوجی اور غیر فوجی دونوں مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ وہ نہیں ہم کو مل سکیں باہر سے، تو ہمارے ملک میں اسپیئر پارٹس کی تیاری کا ایک عظیم تحرک شروع ہوا اور ہمارے مختلف اداروں نے جو ہے اسپیئر پارٹس بنانا شروع کیے. آج واقعاً اگر ہمیں یہ باہر سے مل رہے ہوتے تو ہمارے جو صنعت کار ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرف توجہ دیتے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی اور ہمارے جو تحقیقی ادارے ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور متعدد اسپیئر پارٹس ہم اندرون ملک تیار کر رہے ہیں. اور توفیق الہی اور مدد الہی سے ہم استفادہ کریں اور ملک کی علمی ترقی کو آگے لے کے چلیں. یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ پابندیاں کو کوئی اثر نہیں ہوا، اور یعنی یہ کہ دشمن کے مطلوبہ اہداف اس سے پورے نہیں ہوئے. اس کی وجہ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اہم کام ہے کہ جو پابندیوں کے دور میں انجام پائے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے، مثال کے طور پر کئی ہزار ہمارے ملک میں نالج بیس کمپنیاں اس وقت قائم ہیں. یہ ایک اہم کام ہے. یہ واضح ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک علمی تحریک زور پکڑ چکی ہے. کیسے ممکن ہے کہ پابندیوں کے دور میں اتنی کئی ہزار نالج بیس کمپنیاں قائم ہو چکی ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ پابندیوں کے دور میں ستارہ خلیج فارس جیسی عظیم آئل ریفائنری پابندیوں کے دور میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے توسط سے جو ہے وہ بنائی گئی اور انوگریٹ ہوئی اور اس کو وہ کام کر رہی ہے. یہ ایسے کام ہیں. اس کے علاوہ فوجی میدان میں، دفاعی میدان میں جو ہمارے عظیم کام انجام پائے ہیں، اسی طرح گیس فیلڈ میں جو بہت سارے کام انجام پائے ہیں، یہ سب کچھ پابندیوں کے دور میں ہوئے ہیں. اس کے علاوہ
خوزستان اور ایلام کی جو اراضی کا احیاء ہے یا ان کو جو ہے واپس لیا گیا ہے، ان کو جو ایلام اور خوزستان میں جو زراعت کے قابل زمینیں تھیں ان زمینوں کو واپس لیا گیا، ان کو استفادہ کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں تحریم اور پابندیوں کے دور میں انجام پائی ہیں. اس کے علاوہ وزارت توانائی کے جو مختلف منصوبے ہیں وہ انتہائی اہم منصوبے ہیں، جیسے پانی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اسی طرح بہت دوسرے منصوبے جو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری حیرت انگیز دفاعی پیداوار ہیں. یہ دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ایران نے پابندیوں کے دور میں کچھ ایسی دفاعی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جو واقعی حیرت انگیز ہیں. اس حوالے سے جو چیزیں اس لسٹ میں لے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان میں ایک اہم کام جو انجام پایا ہے وہ ملک کی معیشت کو پیٹرولیم کے پیداوار اور فروغ سے آمدنی سے الگ کرنا ہے. یہ کافی اگر پابندیاں نہ ہوتی تو شاید ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آج ہمارا تیل لوگ نہیں خرید رہے ہیں. تو یہ قدرتی طور پر ایسا ہوا ہے کہ آج ہمارا ملک کی معیشت جو ہے وہ تیل پر انحصار سے دور ہٹتی چلی گئی ہے، اور یہ جو مشق ہے یہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے. بہرحال میرے مراد نفت خام تیل سے ہے، لہذا ہم جو ہیں وہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ خام تیل نہیں بلکہ فنش کر کے اس کو بیچا جائے. مجھے امید ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان ہم آہنگی کے ذریعے سے جو ملک میں گنجائشیں موجود ہیں تیل اور گیس کے حوالے سے، خاص طور سے تیل کے حوالے سے، وہ ہم آہنگی پیدا ہوگی اور ہمارا جو ملک کا بجٹ ہے وہ تیل پر انحصار سے دور ہو جائے گا. البتہ ایک اور اہم سوال یہ کہ کیا پابندیوں کا علاج ہے یا نہیں ہے. بالکل، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علاج موجود ہے، اور اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جائیں. بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اور اس بات کی ترویج کرتے ہیں اگر ہم امریکہ کی زیادہ طلبی اور مزدوری کے سامنے ہمیں ہٹ جائیں تو یہ پابندیاں ختم ہو جا سکتی ہیں. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو غیر فطری سی بات ہے کہ جو موزور طاقتوں سے اگر آپ کے سامنے پیچھے ہٹیں گے تو وہ اور آگے آئیں گے. اگر آپ امریکہ کے خواہشات کو قبول کر لیں وہ نئے مطالبات آپ کے سامنے رکھ دے گا. آج ہمارا اور امریکہ کا مکالمہ یہ ہے کہ آپ ایران کے اپنی ایٹمی صنعت کو ختم کر دیں، آپ اپنی دفاعی صنعتوں کو نیچے لے آئیں، اور جو امکانات اور وسائل ہمارے جو موجود ہیں کہ جو ملک کا ڈیٹرنس ہیں جو دشمن کو روکے کو چھوڑ دیا جائے. اپنے علاقائی جو اثر و رسوخ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. ہمارے یہاں اس علاقے کے اندر ہمارے اسٹریٹجک اہداف ہیں، کچھ ممالک ہمارے حامی ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. لہٰذا امریکی چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے گا. اگر آپ اپنے دفاعی وسائل اور طاقت میں کمی کرنے پر آمادہ ہو گئے، آپ ایٹمی صنعت کو نابود کرنے پہ جو ملک کے لیے حیاتی نوعیت کی ہے اس کو آپ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، وہ تو اس پر قانع نہیں ہوگا. وہ ایک نیا مطالبہ ہمارے سامنے رکھ دے گا، ایک نئی تجویز لا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. وہ عقب نشینی نہیں کرے گا. ہم دشمن کو اس کی خواہشات کو مان کر اس کو نہیں روک سکتے. بعض لوگ دشمن کی انہی باتوں سے متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ ایٹمی صنعت سے ہمیں کیا فائدہ ہے. ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی انتہائی اہم ہے. ہمیں آئندہ برسوں میں ایٹمی توانائی کی ضرورت ہوگی بجلی کے لیے، اور پیٹرول سے بنانے والی جو بجلی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ لاگت اس کی زیادہ ہے. لہذا ہم کہیں کہ ان سے کہ کل کو ہم آ کے ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ آئیے، ہم کو ان سے درخواست کریں دوسرے ملکوں سے کہ وہ ہمارے لیے یورینیم افزودہ کر کے دیں، ہمارے لیے جو ہے وہ ایٹمی بجلی ہمیں پیدا کر کے دیں.
تو لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آئندہ کی فکر کرنا چاہیے. اور خوش قسمتی سے ہمیں برجام کے حوالے سے ہمیں جو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اصل کام محفوظ ہے اور اس حوالے سے اچھے کام انجام پا رہے ہیں. دشمن یہ نہیں چاہتا، دفاعی اور میزائلی اور ایٹمی حوالے سے دشمن یہ نہیں چاہتا. امریکی جو یہ مذاکرات کا راگ الاپ رہے ہیں وہ ان باتوں پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. البتہ میں ان باتوں کو بارہا کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض متوجہ نہیں ہیں ان چیزوں کی بانی، یا ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو وہ نہیں سمجھتے. دشمن یہ جو کہتا ہے کہ مذاکرات کریں، یعنی یہ کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں، ہم آپ سے کہیں گے آپ میزائل نہ بنائیں. آپ کو یہ بات قبول کرنا چاہیے. اگر آپ نے قبول کر لی ہے تو یعنی آپ نے اپنے آپ کو بے دفع کر لیا ہے، اور اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو پھر دوبارہ دھمکیاں اور مذاکرات یہ ہیں امریکہ کے. ہم جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے. البتہ وہ مذاکرات سے اسی کو فائدہ ہوگا. یہ جو بوڑھا امریکہ میں بیٹھا ہوا بڈھا، وہ شمالی کوریا کے ساتھ اس نے پروپیگنڈا کے طور پر استفادہ کیا، اور انتخابات میں وہ اب کیونکہ وہ اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن اس سے زیادہ امریکہ کا جو سیاسی نظام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ حیاتی معاملات ہیں ان کے اوپر ضرب لگانا چاہتا ہے. آپ اپنے اقتدار کو تو اپنے علاقائی نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنی قومی طاقت سے تو دستبردار نہیں ہو سکتے. جو آپ نے اپنی عزت و شرف کے ذریعے سے جو آپ ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے. امریکہ ان باتوں پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے. بہرحال ہم امریکہ کے علاوہ اور جعلی صہیونی حکومت کے علاوہ ہم دنیا کے تمام ملکوں سمیت تعلقات ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشکل ہی کوئی نہیں ہے. لیکن امریکہ کی مشکل یہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. پابندیوں کا علاج موجود ہے، لیکن اس کا علاج عقب نشینی نہیں، پسپائی اختیار کرنی ہے. اس کا صرف علاج یہ کہ اپنی ملی توانائیوں پر بھروسہ کرنا ہے، اور ان توانائیوں کو جس حد تک ہم مجتمع کر کے اور نئی توانائیوں کی تلاش کریں، کیونکہ ہماری توانائیاں بہت زیادہ ہیں، ان پر بھروسہ کریں، ان کو ابھاریں، اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو میدان دیں، اور استقامتی معیشت کو پروان چڑھائیں. ہمارے اندر کچھ امکانات، کچھ بین الاقوامی گنجائشیں ہیں، ان دونوں گنجائشوں کو مجتمع کرنے کی کوشش کریں. اندرون ملک ہم پیداوار میں اضافہ کریں، ہمارے اندر سے جو توانائیاں علمی، سائنسی اور ٹیکنالوجیکل موجود ہیں ان کو پروان چڑھائیں، پروڈیوس کریں. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہمارے اچھے خاصے دوست موجود ہیں، اچھے دوست موجود ہیں. ایک جو لہذا استقامتی معیشت جو ہے وہ انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے. ہمیں ان دونوں کے مطابق اپنی ظرفیتوں اور گنجائشوں کے مطابق کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہم آگے قدم بڑھائیں گے، نئے راستے کھلتے چلے جائیں گے. البتہ اس کے لیے مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور ایک حقیقی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے دنیا کے اندر ہمارے اچھے دوست موجود ہیں، مؤثر دوست موجود ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دوستوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ ہم اپنے آپ پر ہی بھروسہ کریں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. ہمارے جو طاقتور دوست اگر دنیا میں نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. دفاع مقدس کے دور میں مشرقی محاذ بھی ہمارا مخالف تھا، مغربی محاذ بھی ہمارا مخالف تھا. اس زمانے کا سوویت یونین ہمارا دشمن تھا، امریکہ اور یورپ بھی ہمارے دشمن تھے. لیکن ہم نے ان دونوں کے بغیر 8 سال تک جنگ لڑی، استقامت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو شکست دی. صدام کو گھٹنے ٹا دیا ہم نے، اس کی خوشی کو ہم نے عذاب میں تبدیل کر دیا. ہم بہرحال اپنے دوستوں کے جو توانائیاں ہیں ان سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اندرونی جو
وسائل کے اوپر اتکا کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا جو ہے اس کے بھی دشمن موجود ہیں. کچھ لوگ اندر سے ہیں, کچھ لوگ باہر سے ہیں. مثلا فرض کریں کہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کچھ امپورٹ کے ذریعے سے کچھ ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. وہ اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر جو ہے ملک میں پیدا ہونے والی ایسی ہی اشیاء باہر سے امپورٹ کر کے ملک میں لاتے ہیں اور ملک کی صنعتوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. جو چیز ملک کے اندر بن رہی ہے اور اچھی کوالٹی کی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو باہر سے لانا تو لہٰذا بیچارہ جو کارخانہ دار ہے, ہمارا صنعت کار ہے جو اندرون ملک وہ چیز بنا رہا ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے. اس پر توجہ دینا چاہیے, اس طرح کی دشمنی نہ ہو. البتہ باہر سے تو پہلے سے بھی دشمنی چلی آ رہی تھی کہ جو ہمارے خود مختاری کی دشمنی چلی آ رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ 50-60 سال پہلے امیر کبیر کی یاد کریں گے. امیر کبیر وہ شخصیت تھے کہ جو ملک کی معیشت کو, ملک کی اندرونی توانائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے. ملک کو برطانیہ کے سفارت خانے نے اپنی خباثت اور ضلالت کے ذریعے سے سازش تیار کی اور انہیں وزارت عظمیٰ سے ان کو معزول کروایا اور اس کے بعد قتل کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے. آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 1956 کے واقعات کچھ اسی طرح تھے. انقلاب اسلامی کے بعد تو ہم نے واضح طور پر صورتحال بالکل سامنے, اگر انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی. یہ ہمارے اساسی اور بنیادی دشمن ہیں. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے پیروں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں یاد ہوگا کہ یورپ والوں پر بھی ہم زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو یورپ والوں نے ہم سے کہا کہ 3-4 مہینے انتظار کریں. ہم 4-5 ماہ گزر گئے تو پھر مزید اس میں اضافہ کر دیا, ہم کو منتظر کر دیا. پھر اس کے بعد ہمارے ملک کی معیشت کو مشروع کر دیا. ہمارے تاجر, صنعت کار اور سرمایہ گزار سب اس بات کے انتظار میں تھے کہ یورپ والے کیا کرتے ہیں, آیا یورپ والے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ معیشت کے لیے بہت نقصان دہ اور اس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں. ان کی وعدوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. یورپ والوں نے کچھ نہیں کیا, کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. ان کی انسٹیکس کے حوالے سے جو ایک کھیل انہوں نے کھیلا تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا. انسٹیکس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران جو پیسے اس کے دنیا بھر میں موجود ہیں وہ فرانس میں آئے اور جو اس پیسے سے وہ جو مصلحت سمجھیں وہ خرید کر ایران بھیجیں. یعنی یہ تو معیشت کے لیے غلط ہے اور ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے, اور انہوں نے اس کو بھی پورا نہیں کیا یورپ والوں نے. لہذا ملک کی گنجائشوں کو فعال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مجاہدت کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے. ایک بات میں معیشت کے حوالے سے ملک کی کہنا چاہوں گا, ایک جملہ. ہمارا ملک عمومی معیشت کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے. واقعی میں ہمارے جو فیملی اکنامی ہے وہ ٹھوس مشکلات کا شکار ہے. لوگ پریشانی کا شکار ہے, مہنگائی ہے, ان کا علاج ہونا چاہیے. جو کام انجام پانا چاہیے, جو ہم اس کو حکام کے ساتھ ہونے والی میٹنگوں میں بھی کہہ چکے ہیں اور ان کو ہم نے میسج بھی دیے ہیں اور صدر سے بھی ہم نے بات کی ہے, ان کو پیغام بھی دیا ہے اور کچھ کاموں کو ان کو سفارش کی ہے. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پر توجہ کریں کہ ہم اسی حوالے سے جو اقتصادی مشکلات ہیں اس حوالے سے ایک
کچھ ہمارے فوری مسائل ہیں، کچھ طویل المدت مسائل ہیں، اور کچھ مڈل کرائسس ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم قیمتوں کو کنٹرول کریں۔ اقتصادی ماہرین اس بات کے معتقد ہیں کہ ہم پرائس کنٹرولنگ کر سکتے ہیں، قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات قیمتیں جو اوپر جاتی ہیں وہ اشیاء کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، البتہ بعض اوقات ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں چیز موجود ہے لیکن اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ اس میں متعلقہ اداروں کی ذمہ داری جو سرکاری ادارے ہیں جن میں عدلیہ ہے، اور وہ ان کی مدد کرے متعلقہ اداروں کی کہ وہ اس مسئلے سے نجات دلائیں، ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کیا جائے اور مارکیٹ میں استحکام پیدا کیا جائے۔ ہر روز جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ملک کے کرنسی کی جو ویلیو ہے اس کو مستحکم کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہر روز بے لگام طریقے سے جو ہے وہ قیمت نیچے آ رہی ہے، اور ڈالر کی یا البتہ مرکزی بینک اس حوالے سے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ اور جو کچھ مجھے رپورٹ دی گئی ہے مختلف مطمئن ذرائع سے، اس میں اقتصادی سے زیادہ یہ سیکیورٹی اور دفاعی معاملات اس میں بھی درپیش ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مقابلہ ٹھوس طریقے سے کیا جانا چاہیے، اور جو لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ ایک اور بات جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ماہرین اور اہل فن اور متعلقہ ماہرین اگر وہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ کیشمنٹ ہے اس کو پروڈکشن کی جانب لے جایا جائے، اور یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہے اگر ہم جو مارکیٹ کیشمنٹ ہے اس کو اگر ہم پروڈکشن کی طرف لے جائیں تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا، اور ماہرین اس کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور منصوبہ بندی کے ذریعے سے یہ کام انجام پا سکتا ہے۔ ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پیداوار کے میں اضافے کے میدان میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ کچھ رکاوٹیں موجود ہیں، جو مجھے تجویز پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں جو ہے ملک کے تینوں مقتدر ادارے جو ہیں وہ اس پر توجہ دیں، اور ایک اس میں ایک ورکنگ گروپ بنایا جائے جس میں تینوں مقتدر اداروں کے لوگ موجود ہوں، اور وہ اس میدان میں موجود جو رکاوٹیں ہیں ان کو پتہ لگائیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو ٹھوس طریقے سے انجام دیا جائے کہ پیداوار میں اضافے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو پیدا کیا جائے، ان کو تلاش کیا جائے کہ وہ کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائیں۔ ان کو یہ ملک کی ترجیحات میں سر فہرست ہونا چاہیے، اور سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن جو بنیادی اصلاحات ہیں وہ ہم 2 سال پہلے ہم نے اس کو جاری کیا تھا، اور جو اقتصادی کونسل ہے اس میں بھی ہم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو میں سے ایک بجٹ کی جو ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کرنے کا معاملہ تھا، ایک بینکاری نظام میں تبدیلی کا معاملہ تھا، دوسرا بے روزگاری اور سرمایہ گزاری میں کے معاملات تھے۔ ملک میں سرمایہ کاری کم ہوئی ہے اور اس کے لیے لازمی کام انجام نہیں پائے ہیں۔ اس کو ہم نے 10-12 سال پہلے یہ معاملہ چلایا اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ بلند مدت ہے۔ ایک اور معاملہ جو ہے وہ روزگار کا معاملہ ہے۔ روزگار کے معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ یہ معیشت کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے
حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں صبر اور استحکام کی ضرورت ہے، صبر اور استقامت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جو اہم ترین اقدام جو دعا میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے قدم ہمارے ثابت رہیں، ثبات قدمی ضروری ہے. البتہ ہمارے عوام انتہائی صابر عوام ہیں اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. وہ اپنے مذہبی ایمان کی وجہ سے جو اعتماد ہے ان کو اسلامی نظام پر اور ملک پر اور اسلامی جمہوری نظام پر، عوام کی جو ثبات قدمی ہے وہ واقعی لائق تحسین ہے. لہٰذا ہمارے عہدیدار ہیں ان کو بھی جہادی صبر و ثبات کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اور ان کو اس چیز سے نکل آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی کمیابی ہو سکتا ہے، یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. ہمارا اصلی دشمن امریکہ ہے. ہماری جو اہم ترین مشکلات ہیں، امریکہ کو جن مشکلات سے یہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہماری مشکلات سے ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے. وہ 10 گنا ہم سے کہیں زیادہ ہیں اور ان کے ہاں جو طبقاتی فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. نسل پرستانہ تعصبات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آ چکے ہیں اور امریکہ کی جو حکومت ہے اس کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں اور نہ حل ہونے والی مشکلات امریکہ کو درپیش ہیں. کئی ملین بے روزگار امریکہ میں، یہ واقعی عجیب سی بات ہے. اور اس کے علاوہ جو مینجمنٹ کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ کورونا کے حوالے سے کھل کر سامنے آ چکی ہیں. یہ آج امریکہ کو درپیش مشکلات ہیں. اس کے علاوہ امریکہ کی سنگ دل پولیس اہلکاروں کے جو رویہ ہے عوام کے ساتھ وہ بھی سامنے ہے اور ان کا جو سسٹم ہے وہ اس کو روکنے سے عاجز ہے کہ سر عام سڑک پر ایک سے عوام کو اس طرح سے اذیت اور شکنجے دے کر قتل کر دے. یہ امریکہ کی مینجمنٹ کی سخت ترین مشکلات کو نشان دیتا ہے، پتہ دیتا ہے. البتہ امریکہ عالمی سطح پر بھی تنہا ہو چکا ہے اور جو راکھ میں چھپی ہوئی چنگاری ہے وہ اب شعلہ بن چکی ہے. البتہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں عارضی طور پر اس کو خاموش کیا جا سکتا ہے، ان کو سرکوب کر دیں وہ لوگ، لیکن جو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری ہے وہ شعلہ ور ہو رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ اچھا نظام نہیں ہے، ایک غلط نظام ہے جو غلط فلسفے پر استوار ہے اور یہ ایک دم سامنے نہیں آئے گا بلکہ وقت لگے گا کہ اس کے مزید چیزیں اس کے سامنے آئیں گی. البتہ امریکی جو ہیں وہ ہر جگہ ہمارے خلاف باتیں کرتے پھر رہے ہیں. یہ صرف ایک ظاہری بات ہے لیکن ان کو معلوم ہے کہ وہ اندرونی مشکلات کا شکار ہیں وہ اور اپنے مستقبل کے بارے میں وہ فکر مند ہیں. میرے خیال میں امریکیوں کو اپنے دشمن کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی وہ ایران کی بات کرتے، کبھی روس کی بات کرتے، کبھی دوسرے، وہ دشمن تراشنے کے عادی ہیں. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ خود اس کی قوم ہے. امریکی عوام اس کے سب سے بڑے دشمن ہے، لہذا امریکہ کو کسی اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ہمارے ساتھ جو امریکہ کی مشکل یہ ہے کہ وہ امریکہ نہ ہم کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو چھوڑنے پر تیار ہے. لہذا امریکہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حوصلے اور استحکام اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری جو موجودہ حکومت ہے آخری اس کی مدت کے آخری مہینے ہیں اور اس کے بعد ایک تازہ نفس حکومت آئے گی کہ جو
باقی ماندہ کام ہے اس کو وہ ٹھوس طریقے سے آگے بڑھائیں گے. اور اس دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے بعض شعبوں میں اچھے کام انجام دیے ہیں، اور سب کو نہیں کہہ سکتے لیکن بعض شعبوں میں واقعاً اچھے کام انجام دیے ہیں. ہم اللہ کی طاقت سے، دی ہوئی توانائی سے اچھے کام انجام دیں گے اور ملت ایران کامیاب ہوگی. محرم کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا. محرم کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے ہیں. عزاداری کسی بھی شکل میں ہمیں انجام دینا ہے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عزاداری میں معیار وہ ہے کہ جو صحت کے ماہرین جو کہتے ہیں وہ معیار ہونا چاہیے. نیشنل کرونا کمیٹی جو پروٹوکول جاری کرے گی، جو کچھ وہ کہیں گے میں اسی کی پابندی کروں گا. اور میری تاکید اور میرا مشورہ اور میری نصیحت یہ ہے کہ جو لوگ بھی عزاداری کرنا چاہتے ہیں، چاہے انجمنیں ہوں، مداح ہوں، نوحہ خان ہوں، میرا ان سب کو مشورہ اور ان سب کو نصیحت یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ نیشنل کرونا ہیڈ کوارٹر کیا کہہ رہا ہے. اگر انہوں نے کوئی ضابطہ اعلان کیا ہے عزاداری کے لیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. خدا نہ کرے کہ جو کچھ ہم کنٹرول کر رہے ہیں اگر ہم نے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا تو ایک سانحہ رونما ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم خدا نہ کرے کہ ہم کنٹرول نہ کریں. میں امید ہے کہ خدا بند تعالی ہماری مدد کرے. حضرت فدا مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ہمارا ہاتھ پکڑیں، ہماری دستگیری کریں، اور حضرت امام راحل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے دعا کریں، اور خدا بند تعالی ہماری مدد کرے اور ہم اس مشکل سے نکلیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.